مدت کے بعد اس قدر آبدیدہ ہوئے، مدت کے بعد اس قدر آبدیدہ ہوئے، غم خاک میں شوق پہ بوسیدہ ہوئے۔ کچھ ذمہ داریوں نے یوں حلیہ بنا دیا، کچھ ذمہ داریوں نے یوں حلیہ بنا دیا، عین جوانی میں عمر رسیدہ ہوئے۔ پھر زندگی کا فسانہ لکھتے لکھتے یہ کاغذ و قلم بھی رنجیدہ ہوئے۔ میرے صبر کی صف آرا دیکھ کر دکھ درد کے لشکر لرزیدہ ہوئے۔ تجھ پر الزام لگانے والے طارق آج سب کے سب شرمندہ ہوئے۔ نہ عرض تکلم ہے نہ طرز تخلص، میرے دل سے دعا لیجیے۔ السلام علیکم۔ میرا نام طارق اعظم ہے، میں ہردوشورہ ٹنگ مرگ میں رہتا ہوں۔ میں شاگرد تو اسی سکول کا تھا اور آج الحمدللہ استاد کی حیثیت سے یہاں پر کام کر رہا ہوں۔ جو فطری چیزیں ہوتی ہیں وہ شوق سے پیدا نہیں کی جاتی ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دہن ہوتی ہیں۔ تو میں 9th کلاس میں جب تھا تو میرے خیال میں چھوٹی سی ایک غزل آئی ہے، سنگر مال پیپر میں وہ پبلش ہوئی ہے 2014 میں۔ اللہ کا شکر ہے تب سے لے کر آج تک چلتے چلتے یہاں تک پہنچ جائے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، میری فیملی بہت سپورٹیو ہے، مجھے ہر معاملے میں وہ سپورٹ کرتے ہیں۔ کبھی بھی جہاں پروگرامز ہوتے ہیں مجھے وہ وہاں بہت فورس کرتے ہیں کہ آپ وہاں جائیں، اپنے آپ کی پہچان بنائیں، اور ہمت بھی دیتے ہیں بہت زیادہ۔ جہاں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پیسے دے دیتے ہیں، جہاں گفتار کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں وہ بہت ہی زیادہ سپورٹ کرتے ہیں۔ شاعری والی جو بات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی بڑی عطا ہوتی ہیں، اور بات یہ نہیں کہ اکثر لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہے کہ جو شاعر ہوتے ہیں وہ کونوں میں بیٹھ کر یہ غزلیں وغیرہ وغیرہ لکھتے ہیں۔ اصل میں بات یہ نہیں کہ انسان کو جو یہ شاعری والی صنف ہیں کہ انسان کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے شعر آتے رہتے ہیں، اور پھر اسی حساب سے ہم نوٹ کر لیتے ہیں اور ایک غزل بنا لیتے ہیں، اور جو اپنا پیشہ ہے استادانہ پیشہ اس سے ہم دل لگا کر کام کر لیتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، میں 2-3 فورموں سے وابستہ ہوں۔ ساگر کلچرل فورم ہے اور ہم سخن کلچرل فورم ہے، بزم ادب بارہمولہ ہے، ان سے بھی وابستگانی ہے۔ تو بہت سارے مشاعروں میں گیا ہوں اور براڈ کاسٹنگ پہ گیا ہوں، ریڈیو چنار سوپور میں جو ہے وہاں پر بھی گیا ہوں، بہت سارے مشاعروں میں۔ پہلی بات یہ کہوں گا کہ میں کالمز وغیرہ لکھتا رہتا ہوں، مضامین کی جو بات ہے بہت سارے اخبارات میں دیتا ہوں، اور جو میری ذہن ہے یا میرا جو خیالات ہوتے ہیں وہ اکثر اپنے معاشرے کی طرف ہوتے ہیں کہ معاشرے میں کون کون سے حالات ہوتے ہیں اور کون کون سے درد اٹھتے ہیں، اور ان کا ہم ازالہ کیسے کر سکتے ہیں، ہم اپنے معاشرے کے کیسے ہم درد بن سکتے ہیں۔ اس لیے جو میرے مضامین ہوتے ہیں، میرے افسانے ہوتے ہیں یا میری شاعری جو ہوتی ہیں معاشرے کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ کسی بڑے انسان نے کہا ہے کہ بیکار مباش بیٹھا نہ کر کر نہ سکے کچھ کہا کر، کہ انسان کو ہمیشہ بیکار نہیں بیٹھنا چاہیے، آوار گردی نہیں کرنی چاہیے، بس اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے، بری صحبت اختیار نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بری صحبت سے انسان کو ایسے بد اخلاقی ملتی ہیں، پھر اللہ بچائے اپنے والدین کو، اپنے اساتذہ کو یا خود بھی کبھی کبھار بہت زیادہ شرمندگی اٹھانی پڑتی ہیں، جسے ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی جو بربادی آج چل رہی ہیں، بہت سارے ہمارے نوجوان بھائی ہیں وہ ڈرگس میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور بہت ساری ایسے کام بھی ہیں جو بدسلوکی کے کام ہیں یا بد اخلاقی کے کام ہیں، ان میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اور جب ہم بیک گراؤنڈ میں دیکھتے ہیں اس کی جو وجوہات ہوتے ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ صرف اپنا ٹائم جو ہے وہ ضائع کرتے ہیں۔ میرے جیسے نوجوانوں کو پلیٹ فارم کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ جب انسان پلیٹ فارم پہ جاتا ہے تو اسے ایک ہمت ملتی ہے، ایک داد ملتی ہے، اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں، میرے اندر کوئی کلا ہے، میرے اندر کوئی صفت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، جس کی وجہ سے میں اپنے آپ کو یا قوم میں کوئی پہچان بنا سکوں یا قوم کی خدمت کر سکوں گا۔ تو میرے خیال سے بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں جن سے ہمیں رابطہ کرنا چاہیے یہیں سے، اور آگے چلتے چلتے اپنے اساتذہ سے بھی کام لیں۔ میری جو پہلی بک ہے وہ لاسٹ ایئر میں پبلش ہوئی تھی، بکھرے پتے، وہ سماجی مضامینوں سے بھری ہوئی ہے، تو اس میں میں نے سارے سماج کے جو حالات ہیں وہ لکھے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اس کا نام ہے بکھرے پتے۔ ہم تو علم کے طالب ہیں،
چلتے چلتے شمع کی طرح جلتے جائیں گے اور راہوں کو روشن کرتے جائیں گے انشاءاللہ. ابھی اور دو تین کتابیں ہیں زیر قلم ہیں, شاعری مجموعہ ہیں اور افسانہ ہیں شارٹ سٹوریز کا, اور ناول ایک بھی ابھی لکھ رہا ہوں, انشاءاللہ آگے ریلیز ہو جائے گی. اگر آپ کوئی بھی مطلب میری بک سے مستفیض ہونا چاہتا ہے, جیسے کہ مطلب میں اخبارات میں دیتا ہوں کالمز, ان کالمز کو تمام کو میں نے سمیٹ کر رکھا ہے, کتابی شکل میں دی ہے. اس کا نام ہے بکھرے پتے, اور وہ جو کتاب ہیں وہ امیزون پر بھی دستیاب ہیں, گوگل پر بھی ہیں, فلپ کارٹ, شاپی, بہت سارے جو بھی آن لائن پلیٹ فارمز ہیں وہاں پر وہ دستیاب ہیں. دل کے آنسو پھر رواں ہونے لگے, چہرے پر درد عیاں ہونے لگے, میرے قوم کے خوبصورت جواں خردگی ہی میں کلاں ہونے لگے. جو ہے آپ کے آس پاس, آپ کے شہر کا خاص, وہ دکھائے گا آپ کو DNN 24, آپ کا اپنا ڈیجیٹل نیوز نیٹ ورک. تو پھر کیجئے لائک, سبسکرائب اور فالو.